الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضل الأنبياء ماحي الذنوب والخطا منبع الجود والعطاء صاحب المقام والشفاعة واللواء الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إليه ربه ما أوحى محمد المصطفى أحمد المجتبى الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء وعلى آله وأصحابه الكرماء والشرفاء والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك سيدي يا شفيع المذنبين. بعد از حمد و صلات آپ کے سامنے جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی عادات مبارکہ کے حوالے سے، آپ کے اخلاق عظیمہ کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک آپ اخلاقیات کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک عادات، آپ کے مبارک اطوار، آپ کے مبارک طریقے، اسے ہی اخلاق کہا جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اخلاقیات کے حوالے سے جو تربیت فرمائی، خود باری تعالیٰ نے اس پر مہر تصدیق بھی ثبت کر دی، اور ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ سے، آپ کی سیرت طیبہ سے، آپ کی مبارک احادیث سے اس سلسلہ میں بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملتا ہے۔ آپ حضرات اگر میری طرف توجہ رکھیں گے تو یہ زیادہ مناسب ہے۔ میں نے اسی وجہ سے کبھی کسی ایسی جگہ کو ریکمینڈ نہیں کیا، کیونکہ جمعہ کی شان یہی ہے کہ وہ مسجد میں ہو، کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں کہ مسجد میں وہ لوگ جاتے ہیں جو جمعہ پڑھنا ہو جنہوں نے، اور کھلی جگہوں پر وہ آتے ہیں جنہیں تماشا دیکھنا ہو، الا ماشاء اللہ۔ بہت کم لوگ وہ ہوتے ہیں جو ایسی جگہ پر صرف جمعے کے اجتماع کے لیے آئیں گے، وگرنہ لوگ یہی دیکھنے آتے ہیں کہ کیا ہوا، کیسا ہوا، کتنا ہوا، کتنے لوگ آئے۔ ان چیزوں کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ آپ حضرات میری طرف متوجہ رہیں، میں چند منٹ میں آپ کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کروں گا اور اس کے بعد ہم نماز پڑھیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو باتیں ارشاد فرمائیں اور جو آپ کے اخلاقیات تھے، اس حوالے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں جو روایات میں آپ کے سامنے ابھی پڑھوں گا، آپ حضرات کوشش کیجئے گا کہ خاموشی کے ساتھ ان کو سماعت بھی فرمائیں اور پھر اس پر عمل بھی کرنے کی کوشش کریں۔
عن جابر رضی اللہ عنہ قال ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط فقال لا، متفق علیہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں جب بھی کوئی سوال کیا گیا، حضور سے جب بھی کچھ مانگا گیا، تو حضور علیہ السلام نے کبھی بھی نہ نہیں کی۔ حضور سے جو مانگا گیا آپ نے عطا فرما دیا۔ اور یاد رکھیے یہ حضور ہی کی شان ہے کہ ان سے کوئی کچھ مانگے تو وہ لا یعنی نہ نہیں فرماتے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے کہا تھا نا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، کہ نہیں سنتا ہی نہیں، یعنی جو آپ سے مانگنے والا ہے وہ نہ کا لفظ ہی نہیں سنتا، کیونکہ جب حضور سے مانگنے کی عادت ہے تو حضور نہ نہیں کرتے، اس لیے جو حضور سے مانگنے والا ہے وہ نہ سنتا بھی نہیں ہے، یعنی وہ یہ چاہتا ہے کہ جو مانگا ہے وہ مل جائے۔ حضور نے وہ اس کی ضرورت پوری کی۔ تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ بھی یہی ارشاد فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث ہے، متفق علیہ اسی کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، اور سوال یہ تھا کہ دو پہاڑوں کے درمیان جتنی بھی بکریاں تھیں حضور سے کہنے لگا یہ مجھے دے دیں۔ دو پہاڑوں کے درمیان بہت زیادہ بکریاں تھیں، اچھا خاصا ریوڑ تھا، اور اس نے وہ ساری مانگ لیں، تو حضور علیہ السلام نے اس کو وہ سب کی سب دے دیں۔ اس نے ابھی مانگی تو حضور نے دے دیں، کہا ٹھیک ہے۔ تو وہ اپنی قوم کے پاس گیا اور بولا، اے میری قوم مسلمان ہو جاؤ، اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی عطا فرماتے ہیں، ایسا عطا کرتے ہیں کہ انہیں فقر کا یعنی انہیں غربت کا اور محتاجگی کا کوئی ڈر نہیں ہے، کہ میں نے جو مانگا، جو میں نے دیکھا تھا زیادہ سے زیادہ میں نے وہ مانگا تو انہوں نے مجھے فوراً دے دیا۔ تو یہ حضور کی سخاوت بھی ہے، اور یہ حضور علیہ السلام کا طرز عمل بھی ہے، اور یہ امت کے لیے اس میں یہ درس ہے کہ امت بھی اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ، اپنے محبین کے ساتھ جس قدر ہو سکے خیر خواہی کرے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص مالدار ہے تو کوئی اس سے کچھ لینا چاہتا ہے، یا یہ کہتا ہے کہ بھائی صاحب آپ مجھے 50,000 روپے قرض دے دیں، ادھار دے دیں، تو اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ واپس کر دے گا اور اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی پیسے دینے والے کے لیے، تو اسے چاہیے کہ اپنے بھائی کے ساتھ ہمدردی کرے اور اس کی ضرورت پوری کرے۔ آپ کو پتہ ہے کہ معاشرے میں رہتے ہوئے آپ بھی جانتے ہیں کہ کون سا بندہ ادھار واپس دے دیتا ہے اور کون سا نہیں دیتا۔ ہر بندے کی عادتیں، خصلتیں لوگوں کو پتہ ہوتی ہیں۔ تو اگر کسی کے پاس مال ہو اور اس کا کوئی بھائی اس سے سوال کرے اور اپنی عزت بچانے کے لیے، بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں بندہ مجبور ہو جاتا ہے، تو پھر ہمیں حضور علیہ السلام کی یہ سنت سامنے رکھتے ہوئے اگر ممکن ہو تو ویسے ہی دے دینا چاہیے۔ اگر وہ ڈیزرونگ ہو یعنی وہ اس بات کا حقدار ہو، مستحق ہو، تو پھر تو ویسے ہی دے دینا چاہیے، اور اگر یہ نہ کر سکیں تو کم از کم اسے قرض دیں تاکہ اس کا وقت آسانی سے گزر جائے۔ جب آپ کسی کے لیے یہ سوچیں گے، کسی کے لیے اتنی سہولت آپ بنائیں گے، اس کو مہیا کریں گے، تو اللہ بھی آپ کے لیے آسانی کی راہیں کھول دے گا۔ تو اس حدیث شریف سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے، حضرت جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے حنین سے واپسی کے موقع پر، تو بدوی لوگ کہتے غزوہ حنین سے واپس آ رہے تھے تو چند پینڈو لوگ آ گئے بدوی، انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ لپٹ گئے، پنجابی میں جس کو کہتے ہیں چمڑ گئے، تو وہ ساتھ ہی لپٹ گئے اور آپ سے مانگتے تھے، حتیٰ کہ آپ کو ایک خاردار درخت کی طرف لے گئے، یعنی وہ کرتے کرتے ہمیں دے دیں ہمیں دے دیں، جیسے بھکاری کرتے ہیں، جب آپ گاڑی سے اترتے ہیں وہ آپ کے پیچھے لگ جاتے ہیں، آپ بلڈنگ میں داخل ہوتے ہیں ساتھ ایسے، تو وہ باقاعدہ حضور علیہ السلام کو ایک خاردار درخت کی طرف لے گئے، یہاں تک کہ آپ کی چادر مبارک ان کانٹوں میں الجھ گئی اس درخت میں۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارے میری چادر تو چھوڑ دو، یعنی وہ انہوں نے اتنا تنگ کیا حضور کو کہ حضور علیہ السلام کی چادر مبارک درخت کے ساتھ پھنس گئی، تو حضور نے فرمایا میری چادر تو چھوڑ دو، اور ارشاد فرمایا اگر میرے پاس ان درختوں کے برابر جانور ہوتے تو میں تم میں تقسیم کر دیتا، اور ارشاد فرمایا کہ یہ صرف بات ہی نہیں ہے بلکہ پھر تم مجھے کنجوس نہ پاتے، نہ جھوٹ بولنے والا اور نہ بزدل۔ تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی محبت میں گرفتار ہو اور وہ مستحق بھی ہو تو اس کی چھوٹی موٹی جو کوتاہی ہے اس سے صرف نظر کرنا چاہیے، اور اس سے جو وہ مانگتا ہے اگر ممکن ہو تو اسے دے دینا چاہیے۔ لیکن آج کل آپ کو پتہ ہے کہ چوراہوں پر، سگنلز پر اور مختلف بازاروں میں لوگ مانگنے کے عادی ہیں، پیشہ ور بیکاری ہیں، تو وہ باقاعدہ طور پر کاروبار کرتے ہیں، تو جن لوگوں کے بارے میں صحیح پتہ نہ ہو ان کو دینے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ لیکن بعض صوفیاء نے، جیسے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے اخبار الاخیار میں نقل کیا ہے کہ حضرت غوث پاک شیخ سید عبدالقادر جیلانی علیہ رحمہ ان کے فرمودات میں سے ہے کہ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اللہ کی راہ میں دیتے جاؤ، خواہ کوئی مستحق ہو یا نہ ہو، اس بات کی پرواہ نہ کرو، کیوں کہ اللہ نے جب تمہیں جو نعمتیں عطا فرمائیں تو تم ہر نعمت کے مستحق نہیں تھے، اللہ نے تو تمہیں وہ کچھ بھی عطا فرمایا جو تمہیں نہیں ملنا چاہیے تھا، تو پھر تم اللہ کی مخلوق کے ساتھ اتنے مہربان ہو جاؤ کہ جو بھی تم سے مانگے تم اسے دیتے جاؤ۔ سو یہ بھی ایک انداز ہے، لیکن جو بھی ہو سکے بہرحال محبت اور شفقت کا پہلو پیش نظر رہنا چاہیے۔ تو حضور علیہ السلام نے اس مقام پر بھی محبت کا اظہار فرمایا اپنی امت کے ساتھ، اور خاص طور پر اس میں ایک پہلو کہ وہ لوگ غریب تھے، تو حضور نے غریبوں کا دل نہیں توڑا۔ تو یہ اس وجہ سے بھی حدیث قابل غور ہے کہ کسی کو اس کی غربت کی وجہ سے ٹھکرا دینا اس کی محبت کو، یا اسے دھتکار دینا، اسے واپس کر دینا، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ناپسندیدہ ہے۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا صلی الغداء، کہتے ہیں حضور علیہ السلام جب نماز پڑھتے، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور جب نماز پڑھتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ کی کچھ لونڈیاں، غلام یعنی بچے اپنے برتن لے کر آ جاتے ہیں، اور برتن لا کر حضور کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور ان میں پانی ہوتا، بسا اوقات سردی اتنی ہوتی کہ پانی کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا تھا، لیکن وہ عرض کرتے حضور تھوڑی دیر ذرا اپنے دستے مبارک پانی کے اندر ڈبو دیں، تو حضور ویسا ہی کرتے ہیں، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ لوگ تبرک کے طور پر اور بیماروں کو صحت یابی کے لیے بطور دوا حضور سے یہ پانی لے جاتے اور گھر جا کر اسے استعمال کرتے تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے تبرکاً بھی پانی عطا فرمایا اور مہربانی بھی فرمائی کہ بچوں نے بھی اگر عرض کیا تو حضور نے سردی کی شدت محسوس
فرمانے کے باوجود بھی ان کی بات کو ٹالا نہیں بلکہ مان لیا۔ تو وہاں حضور علیہ السلام ہاتھ مبارک اس میں ڈبو دیتے تھے، یہ صحیح مسلم میں ہے۔ اسی طرح انہی سے یعنی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے کہ ایک عورت کانت فی عقلہا شیء، کہ جس کی عقل میں تھوڑا فطور تھا، محدثین کہتے ہیں کہ وہ مجذوبہ تھیں۔ مجذوب اس شخص کو کہتے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا غلبہ ہو اور اس کی عقل کام نہ کرے اور جذب کی کیفیت میں وہ اپنے آپ سے بے خبر ہو جائے، جسے اپنے نفع اور نقصان کی خبر نہ رہے۔ بعض لوگوں کا جذب جو ہے وہ ہمیشہ ہوتا ہے، دائمی ہوتا ہے، اور بعض کا جذب وقتی ہوتا ہے۔ بعض لوگ وقتی طور پر مجذوب ہوتے ہیں اور پھر کچھ دیر کے بعد صحیح ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان لوگوں کے پاس بیٹھنے سے علماء نے منع کیا ہے، کیونکہ ہمیں یہ نہیں پتہ کہ وہ کس کیفیت میں ہیں اور وہ کیا کہہ دیں، اور یہ مغلوب الحال لوگ ہیں جن سے شریعت نے قلم اٹھا لیا ہے، مرفوع القلم ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اصلی مجذوب ہے؟ تو اصلی مجذوب کا یہی طریقہ ہے کہ وہ شریعت کے خلاف کام نہیں کرے گا، جو چیز اس کے اختیار میں ہے اس میں، اور جو اس کے اختیار میں نہ ہو تو اس میں مرفوع القلم ہے وہ، اور یہ کہ اسے اپنے نفع اور نقصان کی خبر نہیں ہوتی، یہ بھی ایک اس کی نشانی ہے۔ مثال کے طور پر مجذوب کھانا کھاتا ہے، مجذوب پانی بھی پیتا ہے، اسے سردی بھی لگتی ہے، اسے گرمی بھی لگتی ہے، تو پھر وہ کہے کا مجذوب ہے؟ تو اگر وہ سردی اور گرمی کی شدت کو محسوس نہ کرے، بھوک پیاس کو محسوس نہ کرے، کھانا مل جائے تو کھا لے، نہ ملے تو نہ کھائے، اور ان چیزوں کا اس کو کوئی پرواہ نہ ہو، تو پھر سمجھا جائے گا کہ وہ مجذوب ہے۔ تو ایسے ہی ایک عورت حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں آئی، فقالت یا رسول اللہ انی لی الیک حاجہ، حضور مجھے آپ سے ایک کام ہے۔ حضور علیہ السلام مجلس میں تشریف فرما تھے اور وہ عورت آئی اور اس نے اشارہ کیا، تو حضور علیہ السلام وہاں سے اٹھ پڑے اور اٹھ کر حضور اس کی طرف چلے گئے۔ حضور نے اسے فرمایا، اے فلاں کی ماں بتا کس طرف چلوں تیرے ساتھ، تو کیا چاہتی ہے؟ کس طرف یعنی اس گلی میں یا اس گلی میں، کہاں تیری بات سن لوں؟ اس نے کہا نا مجلس سے اٹھانے کا تو یہی مقصد تھا کہ تخلیہ چاہیے، میں علیحدگی میں آپ سے بات کروں گی۔ تو حضور علیہ السلام اٹھ گئے اور اس سے پوچھا کہاں جاؤں؟ تو وہاں وہ لے گئی کسی طرف، تو حضور علیہ السلام وہاں تشریف فرما ہوئے کھڑے رہے اور وہ اپنی معروضات کرتی رہیں یہاں تک کہ اس نے بات کر لی۔ کسی نے عرض کیا حضور آپ اتنی دیر کھڑے رہے حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ پاگل ہے، سارا شہر اسے جانتا ہے کہ وہ تو جس سے بھی بات کرتی ہے اس کی تو بات ختم ہی نہیں ہوتی۔ تو حضور نے فرمایا کہ کوئی بھی نہیں اس کی سنتا، اگر میں بھی نہ سنوں گا تو کون سنے گا؟ تو حضور نے اتنی مہربانی فرمائی اور اس عورت نے پتہ نہیں کیا کیا باتیں کیں۔ اور ویسے بھی آپ کو پتہ جو لوگ پاگل ہوتے ہیں یا اس طرح کی کیفیت کے، ان کی باتیں سمجھتا بھی نہیں ہے بندہ کہ یہ کیا کرتے ہیں، کہاں کی بات کر رہے ہیں۔ لیکن دوسری طرف دیکھیں امام الانبیاء، حبیب کبریاء، قائد المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی شخصیت ہوں، اور ایک طرف ایک عام عورت، اور وہ بھی جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ پاگل ہے، تو یہ حضور کی رحمت اور شفقت اور حضور کی مہربانی ہے اس امت کے غریبوں پر اور پاگلوں پر بھی، اور ان لوگوں پر جن کے قریب بھی کوئی جانا پسند نہیں کرتا۔ تو آج بھی ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر کوئی شخص اس حال میں ہو کہ لوگ اس سے ملنے کی بھی زحمت گوارا نہ کریں، لوگ اس سے سلام بھی نہ لیں، وہ آ جائے تو لوگ اسے اپنی ذات پر بوجھ سمجھیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس شخص کو عزت دیں۔ ہمیں غریبوں کو عزت دینی چاہیے، مالداروں کی تو ہر کوئی عزت کرتا ہے، حضور علیہ السلام نے غریبوں کو عزت دی ہے۔ آپ نہیں دیکھتے
کہ حضرت بلال حبشی جیسے غلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اتنی عزت عطا فرمائی، اور بڑے بڑے مکے کے چودھری جو یہ کہتے تھے کہ ہم نماز میں ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہونا چاہتے، اس لیے ہم مسلمان نہیں ہوتے، تو حضور نے فرمایا نہیں، ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے، ہمیں ان کی ضرورت ہے۔ تو حضور نے غریبوں کو پسند فرمایا، غریبوں سے محبت کی، اور انہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عزت عطا فرمائی۔ آج ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ غریب بندے کو عزت دی جائے، اور جو خستہ حال ہیں ان سے محبت کی جائے اور انہیں قریب کیا جائے۔ ہمارے معاشرے کے اندر اس شخص کی عزت ہے جس کے پاس پیسہ ہے، وہ پیسہ حرام کا ہو یا حلال کا ہو، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ ہمارے لوگ اس بات کو بالکل نہیں سوچتے ہیں، تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کے امتی ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا طرز عمل تھا لوگوں کے ساتھ۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ عنہ ہی فرماتے ہیں کہ لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا لعانا ولا سبابا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہ تو فحش کلام فرماتے تھے اور نہ ہی کسی پر لعنت کرنے کی عادت مبارکہ تھی، اور نہ ہی حضور علیہ السلام کسی کو گالی دیتے تھے۔ آج ہم یہ دیکھیں کہ یہ تین باتیں ہمارے اندر ہیں یا نہیں۔ بات بات پر ہم لعنت کرتے ہیں، اب تو ہم ایسے خطیب دیکھتے ہیں جو ہر بندے پر ہی لعنت بھیجتے ہیں، اور ہماری عوام کہتی ہے کہ یہ صحیح چیمپئن خطیب ہے جو سب پر لعنت بھیجتا ہے۔ تو کوئی بات لعنت کی مستحق کوئی چیز ہو، کوئی بندہ لعنت کا مستحق ہو، پھر تو سمجھ میں آتا ہے، وگرنہ کسی پر لعنت یہ صحیح نہیں۔ اور لعنت کس پر کی جا سکتی ہے؟ صرف اس پر جو مسلمان نہیں ہے، اس پر لعنت کی جا سکتی ہے، وگرنہ کسی اور پر لعنت نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی کسی مسلمان پر لعنت کرے گا تو وہ لعنت کا مستحق خود ہی قرار پائے گا، اس لیے یہ لعنت کا لفظ کسی مسلمان کے لیے نہیں بولنا چاہیے۔ اسی طرح کسی کو گالی دینا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے۔ عرض کیا کہ وہ کیسے کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ اپنے والدین کو گالی دے؟ فرمایا جب کسی کے والدین کو گالی دیتا ہے تو جواب میں وہ بھی اس کے والدین کو گالی دیتے ہیں، تو یہ معنی ہے اس کا کہ آدمی اپنے والدین کو گالی دینے کا سبب بنتا ہے۔ تو آج یہ بھی بات ہمارے معاشرے میں ہے، لیکن ہم اس طرف توجہ نہیں فرماتے۔ ہمیں تو بس محفلیں مل جاتی ہیں اور پھر جنت کے ٹکٹ بھی مل جاتے ہیں محفل سے۔ کوئی بھی دینے والا ہو، خطیب ہو، پیر ہو، رقیب ہو، نقیب ہو، کوئی بھی ہو، وہ ہمیں ٹکٹ دے دیں، ہم کہتے ہیں بس سب کچھ ہو گیا، محفل سے ہوا ہے۔ تو ہمیں اپنے رویے صحیح کرنے چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر سختی سے غصہ مبارک میں کبھی کوئی جملہ ارشاد فرمایا تو وہ یہ تھا کہ تیری پیشانی خاک آلود ہو جائے، تیری پیشانی خاک آلود ہو جائے۔ اگر کسی کو غصے میں فرماتے ہیں، محدثین کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ تو سجدہ کرے اور تیری پیشانی کو مٹی لگ جائے۔ وہ دعا بھی اس انداز میں دیتے ہیں کہ اس کا بھلا ہو۔ ہمارے حضرت صاحب قبلہ عالم غصے میں فرماتے تھے او تیرا بھلا ہو جائے، او تیرا بھلا ہو جائے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ تیرا بھلا ہو، تیرا اچھا ہو، برا نہ ہو۔ تو یہ غصے میں بھی حضور علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ تیری پیشانی یعنی ماتھا خاک آلود ہو جائے، یعنی تم سجدہ کرو اور تمہارے سر کو، ماتھے کو مٹی لگ جائے، یعنی تم اللہ کے حضور جھکے رہو۔ تو یہ بھی مہربانی ہے حضور کی کہ حضور سختی کے ساتھ بھی کچھ فرمائیں تو اس میں بھی ہماری بھلائی ہے۔ تو اسی طرح عرض کیا گیا، جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ عرض کیا گیا حضور ذرا بد دعا تو کر دیں مشرکوں کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے مشرکین نے جو جو عمل کیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر پر اجڑی بھی پھینکی گئی۔ اس دین کو پھیلانے کے لیے جب حضور نکلے تو حضور علیہ السلام نماز میں تھے، صحن حرم میں حضور موجود تھے، تو آپ کے گلے مبارک میں چادر ڈال کر عقبہ بن ابی معیط نے اس زور سے کھینچا کہ حضور زمین پر گر گئے۔
اتنی تکلیف، اتنی شدت، اتنے مصائب، اتنے آلام، لیکن عرض کیا گیا حضور ذرا بد دعا کر دیں۔ میں کہتا ہوں بد دعا کرنا تو دور کی بات ہے، حضور صرف سوچ لیتے کہ ایسا ہو جائے تو ہمارا ایمان ہے کہ ویسا ہو جاتا، ان کی نسلیں بھی ختم ہو جاتی، وہ نیست و نابود ہو جاتے۔ لیکن حضور کیا فرماتے ہیں، انی لم ابعث لعانا، میں اس کام کے لیے نہیں بھیجا گیا، وانما بعثت رحمہ، میں تو رحمت بن کر آیا ہوں۔ تو حضور نے یہ ہمیں سکھایا ہے، یہ نہیں کہ جو حضور کی ذات پر بات کرے تو ہم یہ کہیں کہ حضور معاف کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی ذات مبارک پر کوئی بات کرے تو اسے ہم معاف نہیں کریں گے، لیکن اگر کوئی ہماری ذات پر بات کرے تو ہم اسے معاف کریں گے کہ یہ سنت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ہمیں سکھایا ہے۔ اسی طرح ارشاد فرمایا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہ حضور علیہ السلام اتنے حیا والے تھے کہ کنواری لڑکیاں جس طرح حیا کرتی ہیں حضور ان سے بھی زیادہ حیا فرمانے والے تھے، کیونکہ الحیاء شعبۃ من الایمان، یہ ایمان کا ایک شعبہ ہے، ایمان کا حصہ ہے حیا۔ جتنی حیا زیادہ ہوگی کسی میں اتنا ہی اس کا ایمان پختہ ہوگا۔ پختہ ایمان ہونے کی علامت یہی ہے کہ اس کی حیا زیادہ ہوگی، گالی نہیں دے گا، زیادہ فضول گوئی نہیں کرے گا، سخت باتیں نہیں کرے گا، اور لوگوں کی عزتیں نہیں اچھالے گا، تو مطلب ہے اس کے اندر حیا ہے۔ اور اگر گالیاں بھی بکتا رہے، بڑے چھوٹے کی عزت نہ کرے، کسی کا لحاظ پاس نہ ہو، سب اس سے ڈرتے ہوں کہ ابھی پتہ نہیں کس کی بے عزتی ہو جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ حیا کم ہوئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حیا نصیب فرمائے، کامل ایمان نصیب فرمائے۔ اور ام المومنین سے مروی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی اس طرح مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا کہ آپ کے منہ مبارک کے اندر سے جو جسے ہم کوا کہتے ہیں، پنجابی میں اس کو کاں کہتے ہیں، جو اندر ایک ماس نیچے لٹک رہا ہے گلے کے اندر، تو وہ تب نظر آتا ہے جب آپ پورا منہ کھولتے ہیں۔ تو ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی وہ نہیں دیکھا، کیونکہ حضور علیہ السلام منہ مبارک اتنا کھول کے نہیں ہنستے تھے، دیکھ فرماتے تھے، تھوڑا تبسم فرماتے تھے۔ تو یہ بھی حضور علیہ السلام کی سنت سے ہے کہ منہ مناسب طریقے سے کھولا جائے، زیادہ منہ کھول کر اونچی آواز میں نہ ہنسا جائے۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے عرض کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے تھے، گھر میں کیسے کام کرتے تھے۔ یہ ایک بڑی ایسی حقیقت ہے کہ آج مرد اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اس میں بڑے بڑے اہل دین جو ہیں، جو مذہب کے ساتھ وابستہ ہیں، ان کو بھی اس بارے میں سوچنا چاہیے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو شیخ الحدیث بن گئے، ہم تو مفتی بن گئے، یا ہم پیر بن گئے تو ہم کپڑے خود نہیں دھو سکتے، ہم جوتے خود نہیں سی سکتے، یا کپڑے خود صحیح نہیں کر سکتے۔ تو حضور علیہ السلام کے متعلق ام المومنین فرماتی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور گھر میں تمام کام کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے مبارک بھی خود سی لیا کرتے تھے، یعنی پیوند لگا لیا کرتے تھے، اور جوتا مبارک بھی صحیح کر لیتے تھے۔ اور حضور علیہ السلام گھر کے باقی کاموں کے ساتھ ساتھ اپنے کپڑے بھی، جوتے بھی، اور کپڑے دھو بھی لیتے تھے حضور۔ تو یہ آج ہم دیکھیں کہ ہم ان سنتوں سے، اس مبارک طریقے سے کتنے دور ہیں۔ ہمارے ہاں عام طور پر خواتین کے لیے یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ سارے کام عورتوں کے کرنے کے ہیں، حالانکہ یہ یاد رکھیں کہ یہ عورتوں کے کرنے کے کام نہیں ہیں، یہ ان کی مہربانی ہے کہ وہ کر دیتی ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں، ہمارے ہاں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو گھر کے کام کرے اسے کہتے ہیں رن مرید ہے، اس کو یہ کہتے ہیں یہ عورت کا غلام ہے۔ یہ عورت کا غلام ہونے کی نشانی نہیں، یہ حضور کا غلام ہونے کی نشانی ہے۔ گھر کے کام کرنا یہ مرد کی توہین نہیں ہے، یہ مرد کی عزت ہے۔ اگر یہ توہین ہوتی تو کبھی بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم
یہ کام نہ کرتے ہیں۔ آج آپ یہ بھی دیکھیں، آگے حدیث آ رہی ہے، میرے خیال میں وقت تھوڑا رہ جائے گا تو میں ویسے عرض کر دیتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کسی خادم کو یا اپنی ازواج مطہرات میں سے یعنی بیویوں میں سے کسی بیوی کو کبھی مارا نہیں۔ آج آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے عام رواج ہے، عورت کو عزت تو دیتے ہی نہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری غلام ہے، اور پھر یہ کہ اس کو مارتے بھی ہیں، اور اس حد تک مارتے ہیں کہ ہڈیاں بھی ٹوٹ جاتی ہیں۔ یہ آج بھی ہمارے پاس چونکہ شکایات آتی ہیں، جب طلاق کے مسائل آتے ہیں تو ان کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی لوگ ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ یہ سب جہالت کی وجہ سے ہے۔ اگر آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھا ہوتا تو آپ کبھی بھی عورت پر ہاتھ نہ اٹھاتے، اس کو بے عزت نہ کرتے، اسے اپنے پاؤں کی جوتی نہ سمجھتے، بلکہ یہ سمجھتے کہ یہ آپ کے گھر کی عزت ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ آپ کی عزت ہے اور آپ اس کی عزت ہیں۔ تو جو عورت اپنا گھر بار چھوڑ کے، اپنے بہن بھائی چھوڑ کر، اپنے قریبی رشتہ دار چھوڑ کر آپ کے پاس آ گئی، خود چل کر آ گئی، یعنی جب نکاح ہوا تو وہ آپ کے پاس آئی، تو اب آپ کو یہ بھی چاہیے کہ وہ ساتھ سامان بھی لائے، ساتھ وہ بیڈ بھی لے کے آئے، وہ صوفہ بھی لائے، وہ ڈریسنگ بھی لائے، یہ ساری چیزیں وہ لے کر آئے۔ یہ خواہش بندہ مومن کے دل میں نہیں ہونی چاہیے کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کو جب رخصت کیا تو 2-3 چیزیں ضرورت کی عطا فرمائی تھیں، جہیز نہیں دیا تھا۔ تو جہیز سنت نہیں ہے، جہیز ایک مصیبت ہے۔ ہاں اگر خوشی سے کوئی اپنی بیٹی کو کچھ دے تو یہ اس کی محبت ہے، دینا چاہیے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ اتنا جہیز، اتنا سامان بھیجیں کہ آپ کی برادری کے لوگ، آپ کے قریبی رشتہ دار، آپ کے ہمسائے احساس کمتری میں مبتلا نہ ہوں۔ یہ بات ان لوگوں کے لیے ہے جو کھاتے پیتے گھرانے کے ہیں۔ جب وہ اپنی بچیوں کو جہیز میں بینسیں دے کر ان کے سنگل سونے کے بھیجیں گے یا انہیں سونے کے جوتے پہنائیں گے تو مجھے بتائیں کہ غریب کی بچی کے دل میں کوئی حسرت نہیں ہوگی؟ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہمیں تو حضور علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ اس شخص کو، یعنی جو شخص جس کا ہمسایہ بھوکا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کے نوافل اور فرائض کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو ہم مسلمان ہیں، ہمیں اپنے اطوار پر، اپنی عادات پر غور کرنا چاہیے کہ ہم کس طرف چلے ہوئے ہیں۔ عورت جس کے قدموں میں حضور نے فرمایا جنت ہے، ہم اس سے سارا دن باہر کے کام کرواتے ہیں، وہ پاتھیاں بھی بناتی ہے، وہ بھینسوں کا دودھ بھی دوتی ہے، وہ چارہ بھی کاٹ کے لاتی ہے، وہ بچوں کو بھی پالتی ہے، وہ کپڑے بھی دھوتی ہے، وہ مہمانوں کو بھی کھانا کھلاتی ہے۔ آپ مرد ہیں تو ایک دن میں یہ کام کر کے دکھائیں مجھے، اور اگر آپ اتنے کام نہیں کر سکتے تو خدا کے لیے اپنی قبر پر بوجھ نہ ڈالیں، اپنی قبر پر، اپنی آخرت پر اتنا بوجھ نہ ڈالیں کہ آپ سے نہ اٹھایا جائے۔ ان عورتوں پر ظلم نہ کریں، یہ آپ کی عزت ہیں، یہ آپ کے احترام کے لائق ہیں، وہ کام کروائیں جتنا وہ سہولت سے کر سکتی ہیں۔ اگر اس سلسلہ میں آپ کو یہ بدہضمی ہو کہ یہ تو شاید کوئی لبرلزم کی قسم ہے، تو سیرت طیبہ کی کتابیں ان تمام چیزوں سے بھری پڑی ہیں۔ صرف ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری قوم اب مولویوں سے بھی تماشے اور ڈرامے سننے اور دیکھنے کی عادی ہے۔ ہمارا یہ جی چاہتا ہے کہ اب مسجد میں بھی اور ممبر پر بھی تماشا ہی ہو۔ تو یہ تربیت کا جو انداز، جو ایک ماحول آپ کو نظر آتا ہے، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ یہ ایک درد دل ہے، اور یہ کیفیت جو آپ محسوس کرتے ہیں جب ایسے اجتماعات میں بیٹھتے ہیں، یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم تقریر پر، دین پر، تبلیغ پر کاروبار نہیں کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے اس معاشرے میں، آپ کے ان علاقوں میں پیری مریدی اور مذہب
اور کس کس چیز کو آپ نعت خوانی لے لیں، نقابت، خطابت، ہر چیز پر سوداگری ہوتی ہے، لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کے ساتھ ہم وہ بات کریں جو اللہ اور اس کے رسول نے فرمائی ہے، اور لوگوں کے لیے وہ سامنے رکھیں جو صحیح دین ہے، جو خالص دین ہے۔ اسی لیے آپ نے غور کیا ہوگا کہ میں باپ دادا کی بات نہیں کرتا، اپنے آباء و اجداد کی بات کروں تو ان کی بہت بڑی باتیں ہیں، بڑی یادیں ہیں، بڑے لوگ وابستہ ہیں، لیکن میں ان کی بات نہیں کرتا، کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ ہمارے مرید بنیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم سب حضور کے امتی بن جائیں۔ اس لیے یہ باتیں کرتا ہوں۔ اگر کسی کو یہ لگے کہ کسی کی مخالفت ہے تو مخالفت صحیح، لیکن خدا کے لیے اپنے رویے صحیح کریں، اپنی عادتیں بدلیں، اپنے معاملات درست کریں۔ اور صرف یہ ایک عورت کا مسئلہ نہیں ہے، باقی بھی مسائل ہیں، بھائیوں کے مسائل ہیں۔ بہت سے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، میں ان سے بھی یہی کہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ آپ کے بھائی، آپ کے رشتہ دار، آپ کے عزیز اگر آپ کے رویے سے تنگ ہوں اور آپ ہماری نظر میں بڑے معزز ہوں، آپ ہمیں آ کے پیسے بھی دیں، ہمارے پاؤں بھی دبائیں، تو ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ آپ کے رشتہ دار، آپ کے ہمسائے، آپ کے قریبی لوگ آپ کے رویے سے تنگ نہ ہو بلکہ آپ سے خوش ہوں۔ ہمیں یہ چاہیے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کتوں کی لڑائیاں نہ دیکھیں اور اس طرح کے جو حرام کام ہیں ان میں نہ پڑیں، بلکہ آپ مسجد آباد کریں۔ اپنے مسجد، گلی محلے کی جو مسجد ہے اس میں آپ جائیں۔ آپ کی پہچان یہ ہو کہ آپ درود و سلام پڑھنے والے ہیں، آپ کی پہچان یہ ہو کہ آپ نماز پڑھنے کے پابند ہیں، آپ کی پہچان یہ ہو کہ آپ کے بچے حضور علیہ السلام کا دین سیکھتے ہیں، آپ کی پہچان یہ ہونی چاہیے کہ آپ کی بچیاں پردہ کرتی ہیں۔ تو ہم تو یہ چاہتے ہیں، کوشش کریں کہ حضور علیہ السلام کا یہ عطا کردہ دین اپنے گھروں میں داخل کریں۔ آج دین گھر میں داخل کرنے کی ضرورت ہے۔ نعرہ لگانا کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، ایک نہیں 1000 نعرہ لگائیں، لیکن اگر صرف نعروں سے سب کچھ ہوتا تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں امت کا متفقہ یہ فیصلہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد اللہ نے تمام امتوں میں سب سے زیادہ فضیلت، ظاہری اور باطنی جو اخلاق و محاسن سب کچھ جو عطا فرمایا ہے، سب سے زیادہ وہ جناب صدیق اکبر کے ان کے حصے میں آیا ہے۔ تو اس کے باوجود کہ وہ اتنے بڑے مرتبہ پر فائز المرام ہیں اور حضور علیہ السلام کے جانشین بھی ٹھہرے، حضور علیہ السلام نے انہیں پسند فرمایا، حضور نے ان کے پیچھے نماز پڑھی اور حضور نے فرمایا لوگوں میں نے تمام لوگوں کے احسانات کا بدلہ دے دیا، لیکن ابو بکر وہ ہے کہ اس کے احسانات کا بدلہ میں نہیں دے سکا، تو میں قیامت کے دن اس کے احسانات کا بدلہ دوں۔ وہ صدیق اکبر، ان سے کسی نے عرض کیا حضرت سب سے بڑا دشمن کون ہے آپ کا؟ آپ نے اپنی زبان پکڑی اور فرمایا یہ۔ آج ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہماری زبان ہمارے قابو میں ہے؟ ہم حضور علیہ السلام کے فرامین کو بھول گئے، ہم قرآن کی ہر بات جو ہمیں کہا گیا وہ ہم پہلی بات تو ہم پڑھتے سنتے نہیں، اور اگر کبھی سنا بھی تو ہم نے نسیم منسیہ کر دیا۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کے اس دین کو نافذ کیا جائے۔ میں نہیں کہتا کہ آپ سارے ملک پر فوراً نافذ کریں، جس دن ہم سب نے اپنے اپنے گھر میں اسلام نافذ کر لیا، اس دن اس ملک میں اسلام نافذ ہو جائے گا۔ کیا خیال ہے؟ صحیح کہہ رہا ہوں؟ میں بھی کہتا ہوں، میں بھی اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سب سے پہلے مجھے توفیق دیں کہ میں اچھا عمل کروں، میں بھی اپنی ذات پر، اپنے گھر پر، اپنے قریبی لوگوں پر اسلام کی بات کروں، اسلام پیش کروں، اور ہم اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان پر عمل کریں۔ تو ایسے ہی میں آپ سے بھی عرض کرتا ہوں کہ آپ بھی زیادہ خدمت کے دعوے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ چھوٹی سی بات ہے، بہت آسان کام ہے، اگر کوئی کر سکے تو، کہ اپنے گھر میں اسلام نافذ کریں۔ اگر آپ کے گھر کی 4 دیواری کے اندر نماز پڑھی جاتی ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، گانے نہیں سنے جاتے، فلمیں نہیں دیکھی جاتی،
ڈرامے نہیں دیکھے جاتے، اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوتی ہے، حضور سے محبت کی جاتی ہے، تو اگر آپ یہ کام کر چکے تو پھر آپ اپنے گھر سے نکل کر اپنے ساتھ والے گھر والے کو بھی اسلام کی دعوت دیں۔ آپ اپنی گلی میں نکلیں، گلی والوں کو حضور کے دین کی دعوت دیں، ان لوگوں کو نماز کے لیے بلائیں۔ اپنے بازار میں آپ جب نماز کا وقت ہو تو آپ بازار میں نکل کر لوگوں سے عرض کریں کہ حضرت آپ بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، 10 منٹ کے لیے دکان بند کر کے تو نماز پڑھنے کے لیے آئیں۔ کریں گے یہ کام؟ یہ آپ کا شہر جو درمان ہے، یہاں کے بھی کچھ لوگ بیٹھے ہوں گے تاجر، ان سے بھی یہ عرض ہے، لکھ کے لگا دیں 10 منٹ کا وقفہ ہے لیکن نماز کے لیے دکان بند کر دیں۔ یہ ایک مثال قائم کریں۔ اگر یہ سب نہیں کر سکتے تو پھر یہ سارے اجتماعات، یہ سارے پروگرام، یہ ساری باتیں، ان کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ بس ہمارے لوگوں کو لیٹ آنے کی عادت ہے، چونکہ ہمارے پروگرام اکثر لیٹ ختم ہوتے ہیں، تو میں اب مزید لیٹ نہیں کرنا چاہتا، وقت سے شاید 5 منٹ اوپر چلا گیا، اس کے لیے معذرت۔ بس انہی باتوں پر اکتفا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نعروں سے نکل کر، استقبال سے نکل کر، استدبار سے نکل کر حقیقت کی دنیا میں آئیں، عمل کی دنیا میں آئیں، اور حضور علیہ السلام کی سنت کو اپنائیں، حضور کے مبارک طریق کو اپنائیں۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔